ولا ليل راجع ولا بحر ساجع ولا جبل زجاج ولا فرج زجاج. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليه أجمعين ورحمة الله عليهم أجمعين. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ کافی تعداد میں آپ حسین علیہ السلام کے زردار مادی وزار تشریف فرما ہیں. اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں تو کوشش کرو کربلا والوں کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے تلاوت فرماؤ. محسوس نہ کرو تو جو پیچھے میرے بھائی بیٹھے ہیں آگے آگے تشریف لے آؤ. یاد مجلس کا ماحول بن جائے گا تو پیچھے نظر آپ تشریف فرما ہیں. ممبر کے پاس آ جائے. محمد والے محمد خالق اللہ میرے محترم بانیان خدا تمام صاحبان کے والد کو خطاب میرے سب میں عزت میں معرفت میں رفت فرمائے. آپ جتنے دور سے قریب سے کل کے اس دروازے سے یہ آپ حاضر ہو سرکار حسین کریمہ ماں آپ کو زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرمائے. میرے بانیان نے جو خلوص کے ساتھ ذکر آل محمد کا انتظام نے تمام کیا ہے مالک تاز و امام زمانہ تک آباد و شاد رکھی. بڑا پرخطر سا زمانہ ہے. اس پرخطر زمانے میں ہر آدمی عزادار کی جان مال غلام کی حفاظت کرے. محمد والے محمد کا خالق اللہ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے ملک پاکستان کو دہشت گردی کے عذاب سے میرا مولا محفوظ رکھے. لاکھوں کی دعائیں ہوئے موالی آمین. ناکھے ممانی کی سزا ہم وارث کے ہوتے ہوئے وارث نظر آتے ہیں. ہمارے پردے والے وارث کے ظہور کو میرا اللہ تاجیل فرمائے. اور جو ہے باشن کریں تھوڑے لمحات آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے. عربی میں بات شروع ہو گئی ہے. عمل کرتے رہو کہ بات آسان ہو جائے گی. عربی میں 4 ناموں کے معنی شعر ہیں. عربی میں 4 ناموں کے شعر کہتے ہیں. کون سے؟ عربی میں اسد کو شعر کہتے ہیں. عربی میں غضنفر کو شعر کہتے ہیں. عربی میں حیدر کو شعر کہتے ہیں. عربی میں عباس کو بھی شعر کہتے ہیں. ان 4 ناموں کے معنی شعر ہیں. لیکن ان شعروں کی کیفیت جدا جدا ہے. مختلف علماء نے ان شعروں کی کیفیت بتائی ہے. لیکن جو محسن نقوی صاحب نے بتائی ہے نا وہ میں جناب کی نظر کرنے لگا ہوں. محسن نقوی صاحب کے عاشق میں سے ان پر جاننا واجب ہے. وہ کہتے ہیں شعروں کی کیفیت جدا جدا ہے. کیسے؟ نقوی صاحب کہتے جو شعر اپنی کچھار سے نکلے اس کے قدموں کی دھمک سے زمین سمٹنا شروع کر دے ایسے شعر کو اسد کہتے ہیں. بولتے رہنا کام کرتے رہنا بات آسان ہو جائے گی. تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی, تھوڑی سی جرات کرنی پڑے گی, تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑے گی, پھر بات آپ کے دل میں اتر جائے گی. جب بات آپ کے دل میں اترے گی پھر جتنا بھی آپ میرے ساتھ آپ کریں گے تھوڑا ہے. جو شعر اپنی کچھار سے نکلے اس کے قدموں کی دھمک سے زمین سمٹنا شروع کر دے ایسے شعر کو اسد کہتے ہیں. بات قیمتی ہے اور قیمتی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. معرفت والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. کام کریں گے تو جہاں تک جناب کا مزاج چلے گا میں وہاں تک آپ کے ساتھ ہم صبر رہوں گا. وہ کہتے ہیں جو شعر اپنی کچھار سے نکلے اس کے قدموں کی دھمک سے ہوا فضا خلا اپنے اپنے راستے تبدیل کر رہے ہیں ایسے شعر کو غضنفر کہتے ہیں. جو شعر اپنی کچھار سے نکلے اس کے قدموں کی دھمک سے ہوا فضا خلا اپنے اپنے راستے تبدیل کر رہے ہیں ایسے شعر کو غضنفر کہتے ہیں. جملہ میں کہوں گا اگر جملہ اچھا لگے میرے ساتھ تعاون کرنا میرا دل لگ جائے گا. پھر اندر سے لفظ خود بخود بہہ جائیں گے. اگر ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا تو جملہ سننے والے کا قصور ہے کہنے والے کا قصور نہیں. وہ کہتے جو شعر اپنی کچھار سے نکلے اس کے قدموں کی دھمک سے زمین سمٹنا شروع کر دے ایسے شعر کو اسد کہتے ہیں. جو شعر اپنی کچھار سے نکلے اس کے قدموں کی دھمک سے ہوا فضا خلا اپنے اپنے راستے تبدیل کر لیں ایسے شعر کو غضنفر کہتے ہیں. اگلے سال تک مجھے واہ واہ کرتے رہو نا اس جملے پر میری دعات کا گسکور
پورا نہیں ہوتا. نقوی صاحب کہتے جو شیر اپنی کچھار سے نکلے شکار کر کے آدھا آدھا کر کے پھینک دے خود نہ کھائے ایسے شیر کو حیدر کہتے ہیں. یہ ہے ولایت والوں کے ہاتھ, یہ ہے مولا والوں کے ہاتھ, یہ ہے بلا فضل والوں کے ہاتھ, یہ ہے علی کو ماننے والوں کے ہاتھ. آپ اچھے کر کے بولو میرے سخیمان جلندر. جو شیر اپنی کچھار سے نکلے شکار کر کے آدھا آدھا کر کے پھینک دے خود نہ کھائے ایسے شیر کو حیدر کہتے ہیں. ایسے شیر کو حیدر کہتے ہیں. اس نمرے پر جس کا ہاتھ بلند نہ ہو سکا آج 8 محرم والے دن وہ جناب عباس کا علم پکڑ کے اپنے ظلم کی معافی مانگے کہ میرے ہاتھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے. میں ہاتھ بھی رکھتا تھا پھر بھی ہاتھ اٹھا کے آپ کو سلام نہیں کر سکتا. گناہ کی معافی مانگے جس کا ہاتھ نیچے رہ جائے. وہ کہتے جو شیر اپنی کچھار سے نکلے اس کے قدموں کی دھمک سے زمین سمٹنا شروع کر دے ایسے شیر کو سب کہتے ہیں. جو شیر اپنی کچھار سے نکلے اس کے قدموں کی دھمک سے ہوا فضا خلا اپنے راستے تبدیل کر لے ایسے شیر کو غضنفر کہتے ہیں. جو شیر اپنی کچھار سے نکلے شکار کر کے آدھا آدھا کر کے پھینک دے خود نہ کھائے ایسے شیر کو حیدر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو شیر اپنی کچھار سے نہ نکلے زمین پر سجدہ کر کے سما دے جہاں جہاں بھی شکار ہو وہ اللہ سے دعا مانگے مجھے اس کا لقمہ بنا دے ایسے شیر کو عباس کہتے ہیں. وہ ہاتھ بلند ہو رہے وہ ہاتھ سے بھی عباس سے خیرات لے رہے ہیں. وہ ہاتھ میرے مرشد عباس سے خیرات لے کے زندگی میں محتاج ہوتے میں نے دیکھے نہیں ہیں. وہ ہاتھ پھیرنے وہ ہاتھ محتاج نہیں ہو سکتے. میرا مطلب ہے میرا ہاتھ تجھے حضور دی دھرتی میں میرا سلام میرا ہے عزت کا حضور کا میرا سلام ہے. تو شیر اپنی کچھار سے نہ نکلے زمین پر سجدہ کر کے سما دے جہاں جہاں بھی شکار ہو وہ اللہ سے دعا مانگے مجھے اس کا لقمہ بنا دو ایسے شیر کو عباس کہتے ہیں. اور دوسرا یاد رکھنا عزادار میرے سامنے تشریف فرما ہے کیسے کیسے محترم بندے میرے سامنے تشریف فرما ہے. حسین کے ماتمی تشریف فرما ہے. یاد رکھنا کربلا کربلا حادثے کا نام نہیں کربلا واقعے کا نام نہیں یہ ایگریمنٹ کا نام ہے. کربلا معاہدہ ہے اللہ اور حسین کے درمیان. سرکار حسین نے ہر اس بندے کا نام لکھوایا جو وہ میدان کربلا میں لے کے گئے. ہر جوان کا نام لکھوایا ہر بزرگ کا نام لکھوایا. میں عالم نظر کی بات کر رہا ہوں قیمتی بات ہے شاید آپ کو کسی نے نہ سنائی ہو. جب سرکار حسین ہر کسی کا نام لکھوا رہے ہیں کہ کربلا میں میرے ساتھ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا لکھتے لکھتے حسین فرماتے لکھو عباس لکھو عباس. عباس کا نام آیا کاتب تقدیر کا قلم رکا. عباس قدرت حسین عباس بھی لڑے گا صدقے جامع توڑی معرفت مسلم ہے. حسین عباس بھی لڑے گا جی پروردگار میری فوج کا جرنیل ہے میرا سپاہی ہے میرا بھائی ہے ضرور لڑے گا ضرور لڑے گا. عباس قدرت حسین اگر عباس لڑا تو تیرا میرا کوئی معاہدہ نہیں. اگر عباس لڑا تو تیرا میرا کوئی معاہدہ نہیں. اگر عباس لڑا تو تیرا میرا کوئی معاہدہ نہیں. اب مجھے نہیں پتا یہاں پر تماشائی کتنے بیٹھے ہیں کون تماشا دیکھنے آیا ہے کہ بیٹی شادی کے پاس رش کتنا ہے بندے کتنے ہیں مخلوق کتنی ہے. یہاں پر ولایت علی کے گل کون چننے آیا ہے. یہاں پر ولایت علی کے گل چننے آیا ہے اس کا ہاتھ نیچے رہ جائے گا مگر زندگی پر ارمان رہے گا. آواز نکلتا ہے حسین اگر عباس لڑا تو تیرا میرا کوئی معاہدہ نہیں. سرکار حسین نے ہاتھ باندھ کے کہا پروردگار اگر میرا بھائی عباس لڑے گا تو تیرا میرا معاہدہ کیوں نہیں. آواز نکلتا ہے حسین تجھے نہیں پتا تیرے باپ علی کی کلائیوں میں صرف جلی کی طاقت تھی عباس کی کلائیوں میں جلی اور علی دونوں کی طاقت ہے. یہ ہے ولایت والوں کے ہاتھ یہ ہے مولا والوں کے ہاتھ یہ ہے بلا فصل والوں کے ہاتھ یہ ہے علی اللہ پڑھنے والوں کے ہاتھ. مل کے
عباس کی کلائیوں میں جلی اور علی دونوں کی طاقت ہے. اگر عباس لڑا تو تیرا میرے کوئی معاہدہ نہیں. ماتمیوں کو ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سرکار عباس کی روح کا وہاں سے گزر ہوا. سرکار عباس نے کہا مولا اللہ سے کہو میں بازو کٹوا دوں گا. فضائل نہیں پڑھ رہا, توجہ کرنا, فضائل کا جملہ ہے, فضائل کا جملہ جائے نہ کرنا, توجہ رکھنا. میں بازو کٹوا دوں گا لیکن اجر مجھے کیا ملے گا؟ سرکار حسین نے کہا پروردگار میرا بھائی عباس کہہ رہا ہے میں بازو کٹوا دوں گا, اس کا اجر مجھے کیا ملے گا؟ میں بازو کٹوا دوں گا, اس کا اجر مجھے کیا ملے گا؟ میرا دل کرتا ہے اس جملے میں میرے بازو نہ رہے, سرکار علی میرے بازو پر بنا دے, میں سالوں پھر واپسی میری ناممکن ہو جائے, پھر مولا مجھے واپس زمین پر آنے نہ دے. بات اتنی بڑی ہے آسمانوں پر اڑ کر میں یہ جملہ پڑھوں, پھر میں مولا سے قیمت مانگوں. آپ سے میں نے کیا مانگنی, دعا کر دینا کافی ہو جائے گی. سرکار عباس نے کہا میں بازو کٹوا دوں گا, اس کا اجر مجھے کیا ملے گا؟ سرکار حسین کہتے پروردگار میرا بھائی عباس کہہ رہا ہے میں بازو کٹوا دوں گا, اس کا اجر مجھے کیا ملے گا؟ آواز میں میرا بھائی حسین عباس سے کہے اگر یہ بازو کٹوا دے گا اس کا اجر میں اسے یہ دوں گا کہ اتنی کائنات میں میری نام کی مسجدیں نہیں ہوگی جن میں تیرے نام کے علم ہوں. وہ ہاتھ پھیرے وہ ہاتھ سخی عباس سے خیرات لے رہے ہیں, وہ ہاتھ پھیرے وہ ہاتھ میرے مرشد عباس سے خیرات لے رہے ہیں. سدا سکون ہے وہ ہاتھ, سدا سلامت ہے وہ ہاتھ, میرے سخیلہ کیا بات ہے, سنیے جی آپ. اتنی کائنات میں میری نام کی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنے تیرے نام کے علم ہوں گے, جتنے تیرے نام کے علم ہوں گے. ایک بات سامنے آ گئی, بسم اللہ, ایک بات سامنے آ گئی. میں بار بار محنت پہ کہتا ہوں کہ جو منبر پہ بات سامنے آ جائے نا وہ کرتے نہیں چاہیے کہ وہ مولا کی مرضی ہوتی ہے. دو مجتہد تھے, دو مجتہد, ان کی آپس میں بحث ہوئی. کیا ایک کہتا ہے کہ عباس افضل ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں سلمان افضل ہے. پریشانی ہونا گلوٹی ہے, میرے تے بھروسہ ہے نا, میں کہہ رہا ہوں گلوٹی ہے, توجہ رکھنا. ایک کہتا ہے عباس افضل ہے, دوسرا کہتا ہے سلمان افضل ہے. کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. جب دونوں متحد اپنے اپنے گھر واپس آئے, جس نے یہ کہا تھا نا کہ سلمان افضل ہے, اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ سراپے نور ہے. اس نور نے اس سے جو پہلی بات کی ہے اسی لفظ میں کائنات بند ہے. اگر پہنچ جاؤ گے تو آپ کے اڑنے کے لیے کافی ہے, پہنچ جاؤ گے تو عرش آپ کی جھولی میں ہے. اس نور نے اس مجتہد کی طرف دیکھ کے کہا تیرا عقیدہ ہے کہ سلمان میرے بیٹے عباس سے افضل ہے؟ ہائے 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 ہائے, تیرا عقیدہ ہے کہ سلمان میرے بیٹے عباس سے افضل ہے. پہنچ تو گیا کہ عباس کو بیٹا کون کہہ سکتا ہے؟ آپ مان کی کہتے بیٹی میں نے اس لیے کہا تھا کہ سلمان کی عمر زیادہ ہے, سلمان نے آل محمد میں وقت زیادہ گزارا, سلمان کی عمر زیادہ ہے. یہ میں چھوڑی پھیلا کے کھڑا ہوں سرکار حسین کی ماں کی بارگاہ میں کہ سرکار حسین کی ماں تجھے اپنے بیٹے عباس کی عزت کا واسطہ ہے, جس کی جو تمنا ہے بی بی پہ پوری فرما. حاضر ہے نہیں حاضر ہے, بولتا ہے نہیں بولتا ہے, جو اس کی تمنائیں ہیں بی بی پہ پوری فرما. جو تمنا ہے آپ کی پوری ہو جائے گی اگر آپ کا ہاتھ اس جملے پہ بلند ہو جائے گا. بی بی کہتی تیرا عقیدہ ہے کہ سلمان میرے بیٹے عباس سے افضل ہے. وہ بندہ کہتا ہے بی بی میں نے اس لیے کہا تھا کہ سلمان کی عمر زیادہ ہے, سلمان نے آل محمد میں وقت زیادہ گزارا. تب اس نے یہ جملہ کہا, اس وقت میری مرشد ذاتی کی آواز ہے, یاد رکھ اگر میرا باپ الحوائج بیٹا زمین پر موجود تمام انسانوں پر ایک نظر کرم کرے تو سارے سلمان بن جائے. صدقے 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 وہ ہاتھ بلند ہو رہے ہیں. ایک نظر کرم کرے تو سارے سلمان بن جائیں. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنا, غلط فہمی دور کر کے جانا. ذکر حسین غلط فہمی دور کرنے کی جگہ ہے, درس ہے حسین ہے. یاد رکھنا سرکار عباس کی عزت صرف حوالوں کی وجہ سے نہیں کہ سرکار حسین کے بھائی اس لیے عزت ہے, سرکار علی کے بیٹے ہیں اس لیے عزت ہے. نا جناب عباس کی عزت ان کی ذات کی وجہ سے بھی ہے, ذات کی وجہ سے بھی ہے, صرف حوالوں کی وجہ سے نہیں. دیکھو ایک ہوتا ہے بیٹا, جگہ بناؤ بیٹا, ایک ہوتا ہے بیٹا, ایک ہوتا ہے ثبوت بیٹا. جو باپ جتنا نام رکھتا ہو وہ بیٹا ہوتا ہے, جو باپ جتنا نام رکھتا ہو وہ بیٹا ہوتا ہے. جو نام میں باپ سے بھی قدر
नाम में बाप से भी कदम बढ़ा जाए, तो सपूत बेटा होगा। मैं सब पे राजी हूँ, जो बात तेरे इन पे भी राजी, जो नहीं तेरे इन पे भी राजी। जो यहाँ पर सरकार पास का मेहमान बन के आया है, बीबी आपको खाली हाथ ना भेजे। मांगने आया है या नहीं मांगने आया है, सोचने वाला है या मांगने वाला है, दोस्त है या दुश्मन, मौला वाला है या किसी वाला, सबको भी समबास का सलाम है। जो नाम में बाप से भी कदम बढ़ा जाए, तो सपूत बेटा होता है। झूठ बोलो जनाब अब्बास का जलाल अभी मेरी ज़बान पे फारिज गिरा है। तेरे सरकार मोहम्मद ने जनाब अली की तरफ देख के कहा था, या अली अंता नजम बनी हाशिम, अली तू बनी हाशिम का सितारा है, अब्बास बनी हाशिम का चाँद है। अब्बास बनी हाशिम के चाँद है, अली बनी हाशिम के सितारे हैं। और बच्चा बच्चा जानता है, कोई बात नहीं करने लगा। जनाब सैयदा ने वसीयत की थी कि या अली मेरे बाप कलाबिया खानदान में शादी करना, उस बीबी का नाम मेरे नाम जैसा है, उसके हिजाब इस्मत से खुदा तुझे एक बेटा देगा, जो सिर्फ तेरा नहीं मेरा भी बेटा होगा। उसका नाम मैं रख के जा रही हूँ। जागना जागना जागना, बार बार कह रहा हूँ जागना। सब कुछ जानने वाले अली ने हमारी जहालत दूर करने के लिए पूछा, क्या नाम रखा? बीबी ने यूं नहीं कहा अब्बास, हुसैन की इज्जत की कसम है। बीबी कहती या अली, एक एक लफ्ज की एक एक मजलिस जितनी दात है। दात नहीं मांग रहा, दुआ मांग रहा, दुआ कर देना काफी हो जाएगी। बीबी कहती या अली, आपके नाम अली से मैंने ऐन ली है, बोलते रहना। अपने लक़ब बतूल से बेदी है, जो मेरे बाबा का आसमानी नाम है अहमद, उसकी अलिफ भी है, हसनैन की मुश्तरका सीन भी है। जब से तरतीब से लिखेंगे तो ये अब्बास बनेगा। अगले जुमले पर जिस जिस बंदे का ये अकीदा है कि अब्बास नामुल हवैज है, अब्बास से जो मांगे वो अता करता है, अब्बास फनैन फाज़ू को जो मांगे वो दे देता है। उसका हाथ नीचे रह जाएगा, वो अंदर के खतीब को छुरी मार के जख्मी कर देगा। मिंबर हुसैन की कसम है। दहलीज इस्मत में सजदा करके मैंने कायनात की मांगिन से पूछा, बीबी अली की ऐन क्यों दी, बतूल की बे क्यों दी, अहमद की अलिफ क्यों दी, हसनैन की सीन क्यों दी? बीबी कहती मैं दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ, जो कहते रहते हैं अब्बास नामुल हवैज नहीं है, अब्बास मासूम नहीं है, अब्बास से रोटी न मांगो, अब्बास से रिस्क न मांगो, अब्बास से शिफा न मांगो। अरे कह रही हूँ जरा गौर से, वो अली की ऐन है, बतूल की बे है, अहमद की अलिफ है, हसनैन की सीन है। छोटी मोटी हस्ती का नाम बाजी नहीं, पंजतन के नतीजे का नाम है अब्बास। वो हाथ फैल रहे हैं, हाथ से बारे अब्बास से फराग ले मिलके पंजतन के नतीजे का नाम है अब्बास, पंजतन के नतीजे का नाम है अब्बास। और जब आले मोहम्मद ने मदीना छोड़ा और करबला की तरफ चले, तारीख फरमाती कई जगहों पर ना जनाब अब्बास ने खुतबा दिया, कई जगहों पर। उनमें एक खुतबा ये है जो सरकार अब्बास ने काबे की छत पे खड़े होकर दिया। अगर जनाब की तवज्जो हो तो सुनो, जो काबे की छत पे खड़े होकर दिया। तारीख फरमाती लोग काबे की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार हुसैन पीछे की तरफ, लोगों के कदम आगे की तरफ, मौला के पीछे की तरफ। पीछे हटते हटते सरकार हुसैन की निगाह पड़ी अब्बास के चेहरे पर। जैसे हुसैन ने अब्बास को देखा, फौरन अब्बास ने हुसैन को देखा, हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास ने हुसैन को देखा। बल्कि मैं यूं क्यों ना कहूं कि अब्बास ने हुसैन के चेहरे पर अल्लाह की वही को देखा। कीमती बात है, तन्हा न छोड़ना, जगह बनाओ जगह बनाओ जगह बनाओ, तन्हाई से मुझे डर लगता है। काबे की छत पर है मेरे मौला अब्बास। अब ज़हन में रखना कि मौला काबे की छत पे हैं, सरकार हुसैन इस तरफ हैं, जनाब हुसैन इस तरफ हैं, मौला अब्बास काबे की छत पे है। इशारा इशारा जो समझ जाएगा ना, वो सारी जिंदगी मुझे वहाँ करते रहेगा। आपके उड़ने के लिए सिर्फ एक इशारा काफी है। हुसैन इस तरफ हैं, अब्बास काबे की छत पे हैं। काबे की छत पे खड़े होकर अब्बास फरमाते हैं, हमद है उस अल्लाह की जिसने इस घर को इसके बाबा के कदमों की वजह से इज्जत दी। सदके जाओ यार, सदके जाओ, जो इस नंबर को मौला है उसने भी सबको खरीदा है। मेरे बाप हमद है उस अल्लाह की जिसने इस घर को इसके बाबा के कदमों की वजह से इज्जत दी। एक बंदे ने पूछा, सरकार अली आपके भी बाबा हैं, आपने ये क्यों नहीं कहा कि हमद है उस अल्लाह की जिसने इस घर को मेरे बाबा की वजह से इज्जत दी?
حسین کی طرف کیوں اشارہ کیا؟ سادات منظر والوں کا کون سا بندہ جو میثم عباس کو بستر پہ بھی دعا نہیں دے گا؟ یہاں بات نہ دینا آدھی رات کو بستر پہ بھی یاد رہے گا، تو کروٹ لیتے ہوئے کہے گا اللہ میثم عباس تیری زندگی دراز کرے۔ سرکار عباس نے کہا حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ وہ بندہ دیکھ کے کہتے ہیں آپ کے بھی بابا ہے، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت ملی؟ حسین کی طرف کیوں اشارہ کیا؟ سرکار عباس کہتے ہیں میں یہ کائنات کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھو جہاں حسین موجود ہے جہاں اپنا تعارف نہیں کریں، صدقے صدقے وہ ہاتھ پھیر رہے ہیں مل کے جہاں حسین موجود وہاں اپنا تعارف نہیں کرایا جاتا۔ سرکار عباس کعبے کی چھت پہ آئے، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے مولا دیکھ کے تو کافر ہو او فاجر ہو، او کافر ہو او فاجر ہو، سرکار جنہیں آپ کافر کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کو سجدے کر رہے ہیں، آپ نے انہیں کافر کہہ دیا؟ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کا سجدہ کر رہے ہیں۔ اگلے جملے پر جو نہ بولا وہ شیعہ کے خاتے سے فارغ، باقی جس بھی مسلک سے تعلق ہے میرے لیے وہ محترم ہے۔ امام بارگاہ میں اے سبیل پیر لنگر کرے ہم سے ملے لیکن تعلق شیعہ سے نہیں ہو سکتا۔ میرے عقیدے کے مطابق اس بندے کا تعلق شیعہ سے ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اس جملے پہ چپ رہ گیا۔ سرکار پاس نے کہا کافر ہو اور فاجر ہو اور کافر ہو اور فاجر ہو اور کافر ہو اور فاجر ہو، بندے دیکھ کے کہتے جنہیں آپ کافر کہہ رہے ہیں یہ مسلمان ہیں۔ سرکار پاس کے چہرے پر سرخی جلا گئی۔ جناب عباس فرماتے ہیں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، یاد رکھو نسل آدم جن کے دین سے حسین چلا جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہوتے ہیں۔ یہ ہے ولایت والوں کے ہاتھ، یہ ہے مولا والوں کے ہاتھ، یہ ہے بلا فصل والوں کے ہاتھ، یہ ہے سرکار عباس کے ماننے والوں کے ہاتھ۔ اب چیبے میرے سخیوال کے لندر جن کے دین سے حسین چلا جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہوتے ہیں۔ سرکار عباس فرماتے ہو کافر ہو او فاجر ہو او کافر ہو او فاجر ہو، تمہیں کیا لگتا ہے تم نے حسین کا رستہ روکا ہے؟ اگر حسین چاہے نا تو کعبہ اڑ کے حسین کے پاس آ جائے، اگر مولا چاہے تو کعبہ اڑ کے میرے مولا کے پاس آ جائے، اگر میرے آقا چاہے تو کعبہ اڑ کے میرے آقا کے سامنے آ جائے۔ میرے مولا مجھے اتنی ہمت دینا کہ نوجوانوں تک میں یہ جملہ پہنچا سکوں، اور ان بندوں نے بھی اتنی ہمت ڈالنا کہ یہ قیمت میری مجھے پوری دے سکے، یا ان بندوں نے ہمت ڈال دے یا ان کی جگہ پر فرشتے بھیج دے تو میری قیمت مجھے دے سکے۔ اگر ساتھ تک دعویٰ کرتے رہو میری دعوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، میرا پشکول نہیں بھر سکتا۔ سرکار عباس فرماتے تمہیں کیا لگتا ہے تم نے حسین کا رستہ رکھا ہے؟ اگر میرے مولا چاہے تو کعبہ اڑ کے میرے مولا کے پاس آ جائے۔ جب عباس نے یہ جملہ کہا اگر میرے مولا چاہے تو کعبہ اڑ کے میرے مولا کے پاس آ جائے، اگر میرے مولا چاہے تو کعبہ اڑ کے میرے مولا کے پاس آ جائے۔ اگلے جملے پر جس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے آل محمد کے پیش ہوتے مولانا، اس بندے سے میثم عباس دعا کا طلبگار ہے۔ جس دل میں کسی اور کا بسیرا ہے سر جھکا کے بیٹھے، یا گھر جا کے میرے بیڈ روم میں سو میرے بھائی، یہاں پر تو آل محمد کی باتیں ہو گئی کسی اور کی نہیں ہوئی ہے۔ عباس فرماتے اگر میرے مولا چاہے تو کعبہ اڑ کے میرے مولا کے پاس آ جائے۔ جب عباس نے یہ جملہ کہا کعبے کی دیواروں میں لرزہ پیدا ہوا، کعبے میں زلزلہ پیدا ہوا، کعبے میں زلزلہ پیدا ہوا۔ حسین بھاگ کے کعبے کے قریب ہے، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتے رک جا، تجھے بچانے پہ میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے پہ میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے پہ میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے پہ میں جا رہا ہوں۔ کعبے کے اندر سے آواز آئی مولا عباس سے کہے یہ چپ کر جائے، اگر یہ اس طرح بولتا رہا اس کے بابا نے ایک دیوار پھاڑی تھی یہ چاروں پھاڑ دے۔ صدقے صدقے وہ ہاتھ پھیل رہے، وہ ہاتھ آل محمد سے خیرات لے رہے ہیں، وہ ہاتھ میرے مرشد عباس سے اس کے بابا نے ایک دیوار پھاڑی تھی یہ چاروں پھاڑ دے گا۔
یہ چاروں پھاڑ دے گا. حضرت علامہ سید حضرت سنگریزی صاحب سے کسی بندے نے پوچھا کہ بلا عباس کی مظلومیت کا کوئی جملہ تو ہمیں بتاؤ.